کرے قادری خلد میں چل دیا۔ محفل نور میں تشریف فرما حضرات سادات کرام، بلبل چمنستان رضا حضرت الحاج محمد صادق رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر معزز حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ الحمد للہ رب العالمین صراط المستقیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں درود شریف کی نظریں بلند آواز سے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہی حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ آج کا جمعۃ المبارکہ کا جو مبارک دن گزرا، اس کے تعلق سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بشارت عطا فرمائی ہے۔ دلائل الخیرات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ مئۃ مرۃ غفرت لہ خطیئۃ 80 سنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پڑھا اس کی 80 سال کی خطائیں بخش دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی مقبول و محبوب درود سینکڑوں بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور پڑھیے بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی آپ کی اس مبارک مسعود محمود محفل میں انشاءاللہ الکریم ہم سب مل کر پڑھ کر سن کر اصدق الصادقین افضل الاولیاء المحمدیین یعنی خلیفہ اول حضرت سیدنا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور تو آپ کے علم میں تو ہے ہی سیدنا مولانا امیر المؤمنین غیظ المنافقین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان دونوں سرکاروں کی بارگاہ کرم میں عالم تصور میں حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس تصور کو حقیقت میں تبدیل فرما دے۔ اب مراد تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ بھئی مدینہ شریف کی حاضری مراد ہے، اس سے الحمدللہ اللہ ہم سبوں کو حقیقت میں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ ان سرکاروں اپنے ان محبوب بندوں کی ہمارے سرکاروں کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان قادری علی رحمت و رضوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں اپنی محبتوں کی نظریں پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، اور سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں نے یوں بھی تو ان کی بارگاہ کرم میں اپنی محبتوں کی نظریں پیش کی۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، اور نہایت، لفظ نہایت کو ابھی میں اعلیٰ حضرت کی بولی میں آپ کو سناؤں گا تھوڑی دیر کے بعد ہی انشاءاللہ۔ نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جملوں میں ابھی آپ سنیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام نہایت سے بھی بلند ہے، لیکن اب یہ شعر سن رہے ہیں آپ، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایمان میثاقی ایمان ہے. میثاقی ایمان میں عرض کروں کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی زیادہ سمجھ رہے ہیں لیکن آہستہ ہی ہے نا. میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ توجہ آپ کی طرف زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی. پھر سبحان اللہ، آپ کی محبت سراخوں پر درود شریف پڑھیے بابا دے بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یہ میثاقی ایمان ہے. کیا مطلب؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتذکروا یوم یومن، ابو بکر کیا اس دن والا دن یاد ہے تمہیں؟ اللہ اکبر. اور بھی صحابہ کرام موجود ہیں. ابو بکر کیا اس دن والا دن یاد ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں کس دن والا ہے دن، صرف حضور نے اشارہ فرمایا کیا اس دن والا دن یاد ہے؟ اب سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیے آپ. عرض کرتے ہیں آقا اس دن والا دن تو یاد ہے ہی، لیکن مجھے تو اتنا بھی یاد ہے، آپ توجہ کیجئے گا ذرا، مجھے تو اتنا بھی یاد ہے کہ اس دن سب سے پہلے میرے سرکار آپ ہی کی روح مبارک نے ہاں فرمایا تھا. میں لفظ بلا کا ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے سمجھنے کے لیے آپ کے. کیا مطلب؟ اللہ پاک نے جب روحوں کی تخلیق فرمائی تو فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں سرکار اس دن والا دن تو مجھے اتنا یاد ہے کہ جب رب عظیم نے روحوں سے فرمایا تھا تو سب سے پہلے گواہی دینے والے، ہاں دینے کہنے والے میرے مصطفیٰ آپ ہی تو ہیں. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، صدیق اکبر کی دوستی کا عالم کون سمجھ سکتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان عظیم کو جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کا ایمان میثاقی ایمان ہے. اس دن کا بھی یاد ہے کہ ساری روحوں میں سب سے پہلے ہاں اگر کہا تھا تو روح مصطفیٰ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں موجود ہیں. آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے ایمان والوں کا ثواب مجھے عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے ایمان والوں کا ثواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اور سرکار کیوں نہ فرمائیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرمایا تھا لولا کا لما خلقتک اے آدم، اگر ہمارے محبوب نہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی پیدا نہ فرماتے. پتہ یہ چلا کہ جسے زندگی ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، بندگی ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، ایمان ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. اور ہونا بھی یہی چاہیے، جب ایمان مصطفیٰ کے صدقے میں ہے تو ساری نیکیاں مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں، تو اور کسی کو بعد میں ثواب ملے گا، مصطفیٰ کو پہلے ثواب ملے گا. تو یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ نے سارے ایمان والوں کا ثواب آقا نے فرمایا مجھے عطا فرمایا. اب سیدنا صدیق اکبر کی شان کو میرے آقا ظاہر فرما رہے ہیں. ابو بکر
میری بعثت مبارکہ سے لے کر، یعنی جب سے میں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، صدیق اکبر کی شان کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میری بعثت مبارکہ سے لے کر اور قیامت تک کے ایمان والوں کا ثواب ابو بکر تمہیں بھی عطا فرمایا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے گا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے سیدنا صدیق اکبر کے ثواب کا؟ معاذ اللہ یہ جاہل کہتے ہیں بد مذہب کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ معاذ اللہ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ ارے مصطفیٰ کے غلام سیدنا صدیق اکبر کی برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مصطفیٰ سے برابری کی بات کرتے ہو، یہ تو بہت آگے کا معاملہ ہے۔ تم سیدنا صدیق اکبر کا ہی جواب پیش کر دو، ساری زندگی کوئی سیدنا صدیق اکبر کا بھی جواب پیش نہیں کر سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ان دو کے بارے میں۔ آج جن دو کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ انہی کا ہوگا خاص، لیکن اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر اور سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں عالم ذریت سے، آپ توجہ فرمائیں گے ذرا، ارے اعلی حضرت نے جو تعریفیں کر دی ہے نا صحابہ کرام کی، الحمدللہ اللہ اس کا صدقہ عطا فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ دونوں کون کون؟ سیدنا، اب بولیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عالم ذریت سے لے کر وقت ولادت، اب جملوں پہ غور کیجئے گا، عالم ذریت سے وقت ولادت، ہنگام ظہور نور، بعثت مبارکہ، وقت وفات تک بحمد اللہ مومن، مواحد، مسلم، متقی، تقی، اتقا، نقی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، کیوں فرمایا اعلی حضرت نے ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کی وجہ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا دامن کبھی بھی کفر کی نجاست سے گندا ہوا ہی نہیں۔ کبھی کوئی لمحہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسا نہیں آیا کہ کفر کی گندگی ان کے دامن کو پہنچی ہو۔ اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں کہ عالم ذریت سے وقت ولادت، ہنگام ظہور نور، بعثت مبارکہ، وقت وفات تک بحمد اللہ، یہ دونوں مومن، مسلم، مواحد، متقی، تقی، اتقا، نقی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ماشاء اللہ بھائی، صادق بھائی نہیں ہے لیکن صادق بھائی کے چاہنے والے ہیں یہاں الحمدللہ، ان کی کمی کو پورا کریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے نا۔ بہرحال موضوع ایسا حسین دیا گیا ہے یہ کہ وقت اس کا متحمل نہیں ہو پائے گا، میں سمجھ رہا ہوں اس چیز کو، لیکن جتنا کچھ ہو سکے گا میں ان سرکاروں کی بارگاہ کرم میں بھائی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی میں صحیح
حاضری دینے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ کرے حقیقت میں حاضری نصیب ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و ارضاہ عنا، کیا شان اللہ نے عطا فرمائی. پہلے اعلی حضرت کی بولی میں سنیے آپ، اعلی حضرت کے تحریر کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہاں ہے. لفظ وہاں پہ غور کریں آپ، اعلی حضرت نے وہاں استعمال کیا ہے. اب وہاں کی کوئی تعداد آپ مقرر کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی، وہاں کی تعداد کوئی مقرر ہوگی؟ ارے بھائی، عرب وہاں ہے، چاند وہاں ہے، سورج وہاں ہے، سدرا اس کے اوپر وہاں ہے. آپ لفظ وہاں بولتے چلے جائیے اور مرتبہ بلند کرتے چلے جائیے کسی بھی چیز کا. بھائی اب دیکھیے نا، مثال کے طور پر بھائی چاند نکلا ہے نا رمضان شریف کا، دیکھنے کے لیے بے قرار. اب ہم جیسوں کو کم چمکتا چشمے کی ضرورت ہے. اب آپ میں سے کوئی صاحب، ہمارے سید اشرف صاحب، مصطفیٰ بھائی، ساجد بھائی، آپ لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں. اب وہ کہیں کہ نہیں دیکھو چاند وہ ہے. ارے نہیں، وہ جگہ ہے نا وہاں، اس کے قریب. وہاں کو جہاں استعمال کرو، سبحان اللہ ہے نا بھائی، جہاں تک. اعلی حضرت نے وہاں کہہ کر کے ایسے جملے لکھے ہیں، خدا کی قسم قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. میں تو کہتا ہوں بھائی اس زمانے میں تو جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام علیم الرحمت و رضوان، حضرات اہل بیت اطہار علیم الرحمت و رضوان کی جو تعریفیں اور شانیں بیان کی ہیں، اس زمانے میں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس زمانے میں تو نہیں کر سکتا. اعلی حضرت کے قلم کی شان بڑی بلند ہے. اللہ اکبر. حفاظت خدا اور حفاظت مصطفیٰ میں ہے اعلی حضرت کا قلم رضی اللہ تعالیٰ. پٹی بن گئی ہے ان کی آنکھوں پہ جو اعلی حضرت سے دشمنی رکھتے ہیں، معاذ اللہ، خیر نہیں ہے ان کی. اس لیے کہ جو ولی سے دشمنی رکھے گا نا اسے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، معمولی بات نہیں ہے. خیر چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے رہو، بیڑا پار ہو جائے گا. فرماتے ہیں اعلی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام وہاں ہے. آپ غور کیجئے گا جملوں پر، وہاں ہے جہاں نہایت ختم. جملے پر غور، میں نے لفظ نہایت ابھی پہلے شعر میں استعمال کیا تھا اور میں نے کہا کہ نہایت کو میں اعلی حضرت کی بولی میں بھی بتاؤں گا. وہاں کیا تھا؟ نہایت متقی و پارسا. لفظ نہایت کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے تو بھی اس کے درجے کی، اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتا کوئی. ارے بھائی فلاں تو نہایت متقی ہے، نہایت پارسا ہے نا، یہ چیز تو نہایت اچھی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں، آپ ذرا غور تو کیجئے گا، فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہاں ہے. بھلے تقریر تھوڑی ہوگی لیکن انشاءاللہ اعلی حضرت کے صدقے، سرکار مفتی اعظم کے صدقے انشاءاللہ مضبوط ہوگی انشاءاللہ، ہے نا. اپنی کوئی اوقات نہیں ہے بھائی، وہیں کا فیضان ہے سب. ہم تو بھکاری ہیں، جو ملتا ہے بس وہی استعمال ہوتا ہے، الحمدللہ ہے نا بھائی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہاں ہے جہاں نہایت ختم. نہایت کی اب کوئی گنتی ہی نہیں. جب نہایت کی گنتی نہیں تو میں اور آپ صدیق اکبر کا مقام سمجھ ہی کیا سکتے ہیں. بھائی جنہوں نے لکھا نہایت متقی و پارسا، انہوں نے یقیناً بہت بڑی تعریف کی، بہت بڑی تعریف کی انہوں نے. اللہ ان کے تعریف کرنے کا صدقہ ہم گنہگاروں کو عطا فرماتے ہیں. معمولی تعریف نہیں کی انہوں نے، لیکن
امام اہل سنت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہایت کا کوئی اندازہ لگا لے کہ نہایت 1 درجہ 2 درجہ 100 درجہ 500 درجہ 800 درجہ لاکھوں درجہ نہایت کا کوئی اندازہ لگا لے کہ بھئی اتنا اونچا درجہ ہے. اعلی حضرت نے تو ایسی بات فرما دی کہ جہاں سارے اس زمانے کے تعریف کرنے والے زانوے ادب تہ کرتے نظر آ رہے ہیں امام اہل سنت کی بارگاہ میں. ایک جملے پر سب کچھ قربان ہوتا ہوا نظر آئے زمانے کا. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے اور جس سم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر اور اس صدی میں جو ہے وہ تنہا رضا کا ہے. وہ تنہا رضا کا ہے. فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہاں ہے جہاں نہایتیں ختم اور غایتیں منقطع ہو جاتی ہیں. جہاں نہایتیں ختم اور غایتیں منقطع ہو جاتی ہیں. نہایت تو آپ سمجھ رہے ہوں گے, غایت کہتے ہیں اس سبب سے ایسا ہے, اس سبب تک ایسا ہے, وہاں تک یہ ہے. فرماتے ہیں صدیق اکبر کے مقام کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ غایت جہاں ختم ہے, نہایت جہاں ختم ہے, وہاں صدیق اکبر کا مقام ہے. آپ اعلیٰ حضرت کی بولی ہے یہ, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جہاں نہایتیں ختم اور غایتیں منقطع ہو جاتی ہیں وہاں صدیق اکبر کا مقام ہے. حضرات, امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھو دلیل بھی وہیں فرمائی, ایسا نہیں کہ بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں اعلی حضرت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام القوم محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصریح کے مطابق, دلیل بھی کتنی بڑی دی آپ دیکھ لیجئے گا. امام القوم سیدنا محمد ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصریح کے مطابق, یعنی انہوں نے جو صراحت کی ہے اس کے مطابق پیشواؤں کے پیشوا, صرف پیشوا نہیں, پیشواؤں کے پیشوا اور سب کی لگام تھامنے والے ہیں. پیشواؤں کے پیشوا اور سب کی لگام تھامنے والے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتنا بلند مقام ہے ان کا. تو آپ عشق بھری انگڑائی لیتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام صدیقیت سے بلند. جملہ دیکھیں, میرا جملہ نہیں ہے یہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صدیقیت سے بلند اور نبوت سے, تشریع نبوت سے کمتر ہے. کیا مطلب؟ آگے فرماتے ہیں ان کے اور ان کے مولائے اکرم, ہاں بے شک, ان کے اور ان کے مولائے اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی ہے ہی نہیں. ذہن میں بات بیٹھ رہی ہے نا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ کرم میں ہم خراج محبت کے پھول پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے اللہ قبول فرمائے.
आला हजरत के इश्क मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इश्क सहाबा किराम, इश्क अहले बैत अतहार और मोहब्बत गौस आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का सदका हम सबों को अल्लाह अता फरमा दे। कौन है जो समझे कि सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम कितना बुलंद है। आइए और हम आगे चलते हैं। एक मौके पर सरकारे मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना कहीं खड़े हुए हैं, तशरीफ फरमा है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी जलवा फरमा है। मौला अली साथ में है। अचानक सैयदना सिद्दीक अकबर सामने से हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह, कितना वो हसीन मंजर होगा, आप जरा सोचिए तो सही। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा हो, मौलाए कायनात हाज़िर बारगाहे करम हो और सैयदना सिद्दीक अकबर भी आ जाए। सुभान अल्लाह, क्या शान रही होगी। मैं तो कहता हूं ऐसा हसीन मंजर इन सितारों ने कभी देखा ही कहां होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है। आप देखें कितना वो हसीन मंजर होगा कि रुखे बद्दुहा निगाहों के सामने होगा। सिद्दीक अकबर ज़ियारत कर रहे होंगे, मौला अली दीदार कर रहे होंगे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला सामने से हाजिर हुए। मेरे आका फरमाते हैं अबुल हसन, ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है ना भाई, इमाम हसन के वालिद। अगर हमारे साजिद भाई कभी उधर मुतवज्जे हों तो आप इधर ही रखें, इसलिए कि वो पूरी निगाह सब तरफ भी रखना पड़ती है ना, लेकिन आप थोड़ी सी तवज्जो इधर ही रखें, है ना। आका फरमाते हैं अबुल हसन, मेरा मकाम अबू बकर का मकाम मेरे नजदीक वो है जो अल्लाह के यहां मेरा मकाम है। कोई समझ सकता है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को? बस कुर्बान होते रहो, मोहब्बत करते रहो, गुन गाते रहो, इंशाअल्लाह यहां भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। बहुत बुलंद मकाम है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अल्लाह ने वो अजीम शान अता फरमाई। एक मौके पर हदीस पाक में है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौलत कदे शरीफ में जलवा फरमा है। सैयदना जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर होकर सरकार के दौलत कदे के एक गोशे में तशरीफ फरमा है। सैयदना जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार सरकार के दौलत कदे में हाजिर हैं। गोया कि वो भी रसूल पाक का दीदार कर रहे हैं। अरे मेरे मुस्तफा सबके नबी हैं, नबियों के भी नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात का नबी बना करके भेजा है। सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर बारगाह करम कि अचानक जहां सरकार जलवा फरमा थे तो उस जमाने में जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि भाई सरकार के दरे दौलत के दरवाजों शरीफ पर कोई ऐसा तो नहीं कि फाटक वगैरह लगे हों। उलमा फरमाते हमने पढ़ा क्या सब्रो कनात था कि दरे दौलत के दरवाजे पर पर्दे शरीफ टाट के बने हुए पड़ रहा करते थे। ये सब्रो कनात का आलम था। मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ दे रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं। सामने से अचानक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। दरे दौलत के सामने से गुजर हुआ तो जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में अर्ज कर रहे हैं, आका क्या ये अबू कहाफा के बेटे हैं? अल्लाह अकबर। अचानक कोई जैसे निकल करके जाए तो हमारी आपकी आदत होती है ना, क्या फला निकल करके गया है? ऐसे ही सैयदना जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में अर्ज कर रहे हैं, सरकार क्या ये अबू कहाफा के बेटे हैं?
جو کہ نکل کر کے گئے. آقا فرماتے ہیں جبریل کیا تم بھی پہچانتے ہو انہیں؟ اللہ اکبر. کیا میرے مصطفیٰ نہیں جانتے تھے؟ رسول پاک کو تو سب معلوم ہے. ہمیشہ کا پوچھنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں. لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کی عظمت کو بڑھانے کے لیے بھی پوچھنا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل کیا تم لوگ بھی پہچانتے ہو انہیں، جانتے ہو؟ کہ حضور قسم ہے خدائے پاک کی، ابو بکر کی شہرت زمین کی بنسبت آسمانوں پر زیادہ ہے. یہ ہمارے آقا صدیق اکبر کا مقام. میں نے کہا نا کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا خدا کی قسم حقیقت فرمایا ہے. ابو بکر کا مقام وہاں ہے جہاں نہایتیں ختم اور غایتیں منقطع ہو. علماء سے پوچھتے رہنا نہایتوں کا اور غایتوں کا مطلب بتائیں گے علماء کرام. حضرات وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے سرکار قسم کھا کے جبریل امین نے عرض کیا ہے حضور زمین کی بنسبت آسمانوں پر ان کی شہرت بہت ہے. اور آقا یہ بھی عرض کر دوں آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے. اللہ اکبر. کیسے حلم والے ہوں گے، برداشت تحمل بہت تھا آپ میں، بہت برداشت کا مادہ، اتنا برداشت کا مادہ تھا کہ آسمانوں میں حلیم نام سے مشہور ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا شان ہے، اللہ اکبر. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک موقع پر بچپن شریف کا واقعہ، آپ کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن شریف میں نے کہا نا آپ کا دامن کبھی بتوں کی گندگی سے آلودہ نہیں ہوا. اللہ نے ایسا محفوظ رکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیسا زمانہ تھا آپ سوچ سکتے ہیں اس زمانے میں، کیا بت پرستی، لیکن اللہ نے کیسا محفوظ رکھا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کو. الحمدللہ ہے نا، کیسا محفوظ رکھا ہے. بچپن شریف بالکل والد نے ہاتھ پکڑا، چلو جو ہمارے خدا ہیں ان کی بارگاہ میں تمہیں لے کر کے چلوں. معاذ اللہ ان کا اس ٹائم پہ بھائی مسلمان تو تھے ہی نہیں، سیدھی بات ہے. بعد میں وہ بھی صحابی رسول بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. والد ان کے بت خانے میں لے کر کے چلے گئے، کہا یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہے وہ سب بتا کے سیدنا صدیق اکبر لے گئے تھے. والد کھڑے تو ہو گئے ایسے ہی سامنے بالکل خاموش ستار، جھکنا اکنا کچھ نہیں. جب وہ چلے گئے کھڑا کر کے باہر کو، آپ نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے روٹی کھلا دے. یہ بچپن شریف ہے صدیق اکبر کا، یعنی بتوں کی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں اس موقع پر. آپ سوچئے ذرا، مانگ نہیں رہے ہیں، یعنی اس کی عاجزی کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ تو کسی کام کی چیز نہیں ہے. میں بھوکا ہوں مجھے روٹی کھلا دے. وہ تو بت ہے، بت کیا بولے گا، وہ تو خاموش کا خاموش پتھر ہے. وہ میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا دے، وہ تو خاموش. بچپن شریف ہے، نہ بولا، کیا بولے گا. وہ اٹھایا ایک پتھر مارا دے کے دبا کے. اب قوت صدیقی بچپن میں، سبحان اللہ. بھلے بچپن ہے لیکن قوت صدیقی کا جلوہ بھی تو ہے. مارا ہے نا، ارے وہ ایک ہی مار میں اوندھے منہ زمین پہ گر گیا تھڑام سے. اب آواز تو جائے گی نا، ارے آئے جلدی سے، کس نے کیا، یہ کیا ہوا. کہا جو دیکھ رہے ہیں میں نے کیا ہے. کیا حوصلہ ہے، اللہ اکبر. بچپن شریف کہہ سکتے تھے اپنے آپ گر گیا، یہ ہو گیا نہ وہ ہو گیا فلاں ڈگا، کچھ نہیں، میں نے کیا ہے. اور غصہ آ گیا والد کو، ہاتھ پکڑا لے کر کے سیدھے گھر غصے میں آپ کی والدہ کے سامنے لے جا کر کے کھڑا کر دیا. کہا تمہارے بچے نے آج کیا کیا، دیکھو یہ کیا ہے وہ کیا ہے. والدہ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا. فرماتی ہیں میرے بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. تعجب سے کہا کہنا کیا چاہتی ہو تم. کہا کہ جس رات یہ ولادت ہوئی ہے نا ان کی، اس رات کو میں نے غیب سے آواز سنی تھی ایک، وہ میرے ذہن میں گونج رہی ہے آواز. کسی غیب بھی ندا دینے والے نے ندا دی تھی، آواز آئی تھی مجھے، اے اللہ کی سچی باندی
صدیق اکبر کا صدقہ بچپن سے ماں کو بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ. ایمان تو بعد میں لائی ہے نا بھائی. اے اللہ کی سچی باندی تجھے بشارت ہو کہ تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ آسمانوں میں عتیق ہے، زمین میں صدیق ہے، محمد کا یارو رفیق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا یارو رفیق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میرے بچے کو چھوڑ دو میرے حال پہ، اس کے حال پہ چھوڑ دو، کچھ بولو مت. گویا کہ کہہ رہی تھی کہ میں تو سمجھ رہی ہوں کہ جو ہونا ہے وہ آواز پہلے مجھے آ چکی ہے. اتنا سنا تو خاموش ہو گئے. اب آپ یہاں ذہن رکھیں یہ بچپن شریف میں ہوا تھا. اتنی سمجھ تھی کہ ذہن میں یہ بات محفوظ رہی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لائے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. ایک دن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بچپن کی گزری ہوئی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں تو آدمی سناتا ہے نا کہ ہم پر یہ ہوا تھا، اس زمانے میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کو بچپن کی بات یاد آ گئی اور یہی بات یاد آ گئی. سبحان اللہ. بارگاہ رسالت علیہ تحیت و ثنا میں عرض کرنے لگے آقا بچپن میں ایسا ایسا ہوا تھا. ابھی رسول پاک سن رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت جومی، سیدنا جبریل امین کو بھیج دیا. آ کر کے 3 بار جبریل امین عرض کر رہے ہیں صدقہ ابو بکر وہو صدیق، صدقہ ابو بکر وہو صدیق، صدقہ ابو بکر وہو صدیق. ابو بکر نے سچ کیا ہے، یہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے. اسی لیے تو آپ ذرا دیکھیے تو صحیح. سبحان اللہ. بس بس بارک اللہ. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. درود شریف پڑھیے بابا دے غلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات بلکہ سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک جگہ تشریف فرما ہے، احباب جمع ہے، خوش طبعی فرما رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ اپنے دوستوں کے بارے میں تو بتائیے. مولا کائنات سے سوال کیا. کہا کہ کون سے دوستوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں تعریف بیان کی کہ نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بتائیے. آپ ان کے بارے میں آپ کا کیا مزاج ہے؟ ان کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جانتے ہو کیا فرمایا تھا؟ ارے حضرت ابوبکر صدیق کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو وہ ہیں کہ اللہ نے جبریل امین کی زبان پر اور اپنے محبوب کی زبان پر انہیں صدیق جاری فرما دیا. یہ مولا علی تعریف کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی، اور یہ بے غیرت رافضی آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، مولا علی کا نام بھی لیتے ہیں، صدیق اکبر کو برا کہتے ہیں. معاذ اللہ. ہم نے تو ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، آسمانوں پر 80 سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم دونوں کے بارے میں ہے، حضرات شیخین کریمین کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں آسمانوں میں 80,000 فرشتے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ آج ہم بھی ان دونوں کا ذکر کر رہے ہیں. بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی ہے وہ کیسا بھی سہی ہے تو کریمہ تیرا.
یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ہم کیسے بھی صحیح لیکن حضور آپ ہی کے نام لیوا ہے، آپ ہی ہمیں نبھا لیجئے، یہاں بھی نبھا لیجئے وہاں بھی نبھا لیجئے۔ 80,000 فرشتے ان لوگوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہی فرمایا گیا کہ جو ان دونوں سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اس کے لیے 80,000 فرشتے لعنت بھی کرتے ہیں اس پر۔ ان سے محبت میں بیڑا پار ہے اور ان سے دشمنی میں سب بربادی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ جتنا ہو سکے محبت کرو، ذرہ بھر محبت بھی اگر قبولیت کے درجے کو پہنچ گئی تو انشاءاللہ وہی ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، اطرت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج لگ رہا ہے کہ ٹائم بہت لینے کا ارادہ ہے نا، میں کیا کروں، مجبور ہوں میں بھی، ظاہر ہے آپ کی محبتیں اور آپ کا بیدار پن الحمدللہ، خوشی سے سننا، اور ایمان والوں کے چہرے الحمدللہ کیسے چمک رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے چاہا تو یہاں بھی چمکیں گے وہاں بھی چمکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے نہیں اچھوں کے صدقے میں، اپنی کوئی اوقات نہیں اچھوں کا صدقہ ملے گا۔ اب سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ کرم میں اب میں آپ کو لے کر کے چلوں، وقت یہ کہہ رہا ہے کہ تقریر بند ہو۔ سیدنا صدیق اکبر کی شانیں تو بالکل یوں کہیں کہ بیان کرنا ابھی ابھی بالکل شروع ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم سنا دوں، دونوں کی شان کے بارے میں سنا دوں بھائی، سنا دوں۔ شاید میں نے ہمارے مصطفیٰ بھائی کے یہاں جو محفلیں تھیں ان میں نے یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے عرض کیا تھا، ہے نا، سن بڑی پیاری حدیث پاک ہے الحمدللہ، بہت پیاری حدیث پاک۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ علیین والوں کو دیکھے اور دکھائے جائیں گے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، جنتی لوگ علیین والوں، مقام علیین بہت بلند مقام ہے بھائی جنت میں، جنتی لوگ علیین والوں کو دیکھے اور دکھائے جائیں گے جیسے تم، کیسے دکھائے جائیں گے حضور نے اس کی مثال دی، جیسے تم آسمان کے کنارے میں چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو۔ حضور انور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مثال عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہ حسین منظر ہم سبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ درود شریف سنا دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ 2-5 منٹ چلو، یہ حدیث پاک ذرا میں پوری کر دوں، ہے نا، اور اس کے بعد ایک بات اور ذہن میں وہ بھی میں عرض کروں گا نا انشاءاللہ، کیونکہ بھئی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کرم میں آج حاضری ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی، انشاءاللہ بار بار حاضری ہوگی انشاءاللہ، ہے نا۔ تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جنتی لوگ علیین والوں کو دیکھے اور دکھائے جائیں گے جیسے تم آسمان کے کنارے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو۔ اب صرف اتنا پڑھ کر کے ہم اگر گزرتے ہماری ذہن میں کیا آتا، کبھی دیکھے اور دکھائے جائیں گے، آخر سے مراد کیا ہے؟ تو اب حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہے نا، بدایوں شریف کے قریب اجھیانی ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے حضرت،
جب وہ انتقال مکانی ہوئی تو پھر وہ پاکستان تشریف لے گئے، وہیں حضرت کا مزار انور ہے. بہت دین کی خدمت کی ہے، واقعی اہل سنت کے وکیل ہیں معلوم ہوتا ہے. بالکل اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے علم و فضل و کمال کے صدقے ہمیں ہمارے بچوں کو عطا فرمائے. درود شریف پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب وہ اس کی شرح فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا، حدیث پاک کا، کہ جنتی لوگ علیین والوں کو دیکھے اور دکھائے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں وہ کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جنت میں اتنے بلند مقام پر ہوں گے کہ ان کے نیچے کے درجے جنتی لوگ جو ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کو دکھائیں گے. وہ ہیں صدیق اکبر، وہ ہیں فاروق اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث مبارکہ پڑھو، دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں. اے اللہ رب العزت، اے میرے خالق و مالک، تیرا کروڑ ہاں شکر و احسان ہے کہ تو نے اپنے ایسے محبوب بندوں کا غلام بنا دیا ہے، ان کا نام لیوا بنا دیا ہے. اے اللہ ان کے سچے محبین میں ہمارا شمار فرما دے، ان کے سچے غلاموں میں ہمیں قبول فرما لے، اور ان کے صدقے دنیا آخرت میں ہر جگہ ہم سبوں کا بیڑا پار فرما، سارے سنیوں کا بیڑا پار فرما. فرماتے ہیں جو نیچے جنتی لوگ ہوں گے نا، یہ اتنے اونچے مقام پر ہوں گے، اتنے اونچے درجے میں ہوں گے یہ لوگ دونوں شیخین کریمین. جب شیخین کریمین کہا جاتا ہے تو یہ دونوں مراد ہوتے ہیں، یعنی دو بزرگ، دونوں بھائی بڑی عمر والے ہیں نا اور صحابہ کرام میں. تو حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اتنے بلند مقام پر ہوں گے کہ جو ان کے نیچے درجے والے جنتی ہیں نا، تو وہ کہیں گے آپس میں ایک دوسرے کو، وہی مثال دوں جیسے آپ دکھاتے ہیں دیکھو وہ ہے چاند، ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے دیکھو وہ ہے صدیق اکبر، وہ ہے فاروق اعظم. اللہ ہم سبوں کو وہ حسین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھے اور دکھائے جائیں گے، دونوں باتیں فرمائی ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو بھئی یہ تو اگر دیکھا جائے تو یا تو دیکھے جائیں گے کہ مراد کر لیا جائے، یا دکھائے جائیں گے. تو اب دونوں سے ایک بات تو اور بھی مراد ہوگی، تو وہ بھی محدثین کرام نے پردہ ہٹایا. ارشاد فرماتے ہیں ایک شان تو یہ کہ ان دونوں کی طرف جب جنتی لوگ دیکھیں گے تو یہ ان کی طرف کہیں گے آپس میں ایک دوسروں کو دیکھو وہ ہیں صدیق اکبر، وہ ہیں فاروق اعظم. اور فرماتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ بھئی جب وہ اوپر ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو رہنے کے لیے اچھے وسیع گھر عطا فرمائے، ہے نا. اونچے گھر میں جو لوگ اچھے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کھڑکی پہ سے کبھی دیکھتے ہیں نیچے کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ابھی دیکھتے ہیں، کبھی تو دیکھتے ہیں. تو وہ بھی تو دیکھیں گے کبھی نیچے کو کہ نہیں دیکھیں گے؟ سبحان اللہ. وہ بھی تو اپنے بالا خانے میں سے دیکھیں گے نیچے کو، بھائی کبھی تو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ سیدھی بات ہے یار. ان کے دیکھنے کا انداز کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھے اور دکھائے جائیں گے. علامہ صاحب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تشریح فرمائی ہے، خدا کی قسم قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. واقعی فرماتے ہیں جب وہ دونوں نیچے کی طرف جنت میں جھانکیں گے تو جنت میں ایسے اجالا ہو جائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بھی لکھتے ہیں اور میں بھی عرض کر رہا ہوں آپ صاحب، اے اللہ
وہ حسین منظر ہم سبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما. اے اللہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سرکار مولا علی، سرکار حسنین کریمین، ان کے شہزادے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے یا اللہ ہم سبوں کو جنتی بنا دے، ہمارے گھر والوں، رشتہ داروں، سارے سنیوں کو جنتی بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ سوچئے کیا اعلی حضرت نے بھیجا فرمایا، بجا فرمایا، بجا فرمایا اعلی حضرت نے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام وہاں ہے جہاں نہایتیں ختم اور غایتیں منقطع ہو جاتی ہے. ایسا جملہ ہے خدا کی قسم یہ. اب سوچئے تو صحیح کتنا اونچا عشق صحابہ ہے سیدنا اعلی حضرت کے دل میں. آپ ذرا سوچئے، آپ سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام سے کیسی محبت رہی ہوگی. جب حضرات صحابہ کرام سے محبت کا یہ عالم ہے تو جو صحابہ کرام کے بھی آقا ہیں، ساری کائنات کے آقا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم کیا ہوگا. جبھی تو فرماتے بھی ہیں اعلی حضرت، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. اچھا اعلی حضرت کا ایک شعر بھی، یہ شعر بھی آپ دیکھیں، اگر یوں ہی کہہ کر کے گزر جاتے نا تو کسی وہابی کے پیٹ میں درد اٹھ جاتا اور کہتا کہ لو صاحب، بریلویوں کے مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ صرف حضور کو جانا، حضور کو مانا، حضور کے علاوہ کسی سے کام نہیں. تو معاذ اللہ وہ کہتا اپنی شیطانیت کی بنیاد پر کہہ سکتا تھا کیا اللہ سے بھی کام نہیں ہے معاذ اللہ. اعلی حضرت نے اس کا رد وہیں کر دیا، زبان بند کر دی ہے فوراً. آپ سوچ کے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. آگے پڑھیے آپ. للہ الحمد، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں رسول پاک کو جاننے اور ماننے کا موقع عطا فرمایا. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، بدماش ہیں جو کہتے ہیں اعلی حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ. اعلی حضرت تو اپنے رب کے ایسے ذاکر ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کی نعتیں بھی بیان اور ذکر خدا بھی ہوتا ہے. ذکر خدا کے چلوں میں نعت مصطفیٰ پڑھی اعلی حضرت نے. للہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا اور پھر مصطفیٰ کی محبت ہمارے سینوں میں عطا فرمائی. للہ الحمد. اسی لیے تو اعلی حضرت نے اس موقع پر پڑھا ہے اور لکھا ہے للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، یعنی مصطفیٰ پیارے کا عاشق بھی بنا دیا اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب دنیا سے مسلمان جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اعلی حضرت نے یہ جو شعر لکھا ہے تو حیات طیبہ میں لکھا ہے، ظاہری میں، یا ظاہری حیات طیبہ کے بعد لکھا ہے؟ بولا یار جواب دو، اس میں کوئی ایسا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بھائی. ظاہری حیات طیبہ میں لکھا ہے نا. اور لکھ کیا رہے ہیں؟ لکھا کیا ہے؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان، یعنی جانے سے پہلے. آپ غور تو کیجئے گا ذرا اور اعلی حضرت کے عشق مصطفیٰ کو ملاحظہ فرمائیے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اتنا بھروسہ عشق مصطفیٰ کا معاملے میں اس قدر مضبوط ہیں کہ انہیں بھروسہ ہے کہ محبوب کے صدقے میں اللہ ایمان ہی پر دنیا سے خاتمہ عطا فرمائے. جانے سے پہلے لکھ رہے ہیں للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. گویا کہ فرماتے ہیں جاؤں کبھی بھی لیکن مصطفیٰ کے صدقے میں ایمان پر جانا. اللہ پاک اعلی حضرت کی تمنا کا صدقہ ہم سارے ایمان والوں کو عطا فرما دے. للہ الحمد، میں دنیا سے
دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت پر، اس کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے سرکار مرشد اعظم سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے استمداد و استعانت کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر یہ جملے میں عرض کروں کہ واقعی جو عرض کرنا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ تقریر شروع بھی نہ ہو پائی ہو. الحمدللہ رب العالمین بفضل اللہ تبارک و تعالی. لیکن بہرحال آپ لوگوں کو روز کی آنے کی یہاں دعوت ہے، اور کچھ منٹ جو زیادہ ہو گئے آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ساجد بھائی نے مجھے اشارہ کیا تھا، بلکہ یہ میری وجہ سے ہی ہے. تو اس تاخیر کے لیے میں ہی معذرت خواہ ہوں. آپ سب کو آنا ہے اور انشاءاللہ روز آنا ہے. اللہ ان مبارک محفلوں کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے. اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب قدیر کی بارگاہ کرم میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.